ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہر سنیچر کو ہم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے جو ساتھی سوالات کرتے ہیں ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اور آپ سب لوگ دیکھتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں۔ ہم آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جو لوگ دعائیں دیتے ہیں، جو لوگ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہم پھر سمجھیے کہ آپ کے سامنے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے بہت سارے ساتھی سوالات کیے ہیں، اور کچھ ساتھی فون کر کے پوچھے بھی ہیں، تو کچھ ساتھی بہت پریشان بھی ہیں، تو اسی کے تعلق سے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سب سے ہم گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اور جو بات ہم کہیں غور سے سنیں اور اس پوری ویڈیو ضرور دیکھیں، اور لائک بھی کریں، کامنٹ بھی کر کے جائیں۔ اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے، اسلامک ہو یا اس کے ایڈمیشن کے تعلق سے ہو، جس طریقے سے بھی ہو آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ اور کوشش یہ کیجئے کہ اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں کو بھی اس ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوست احباب کے ساتھ بھی خاص طور سے ان کو شیئر کریں جو انٹر کر چکے ہیں، 12 کر چکے ہیں، ان کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں اور ان کو دکھائیں اور ان کو بتلائیں کہ یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں تاکہ انشاءاللہ ان کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ تو چلیے ہم اپنے سوال شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال محمد یونس صاحب ہے، پوچھنے کہ مولانا خصوصی اول میں داخلہ کے لیے کون سی کتابوں کی تیاری کرنا ہے؟ دیکھیے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر خصوصی اول میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو ان کتابوں کی تیاری کرنی ہوگی جو کتاب آپ پہلی کلاس سے لے کے 12 تک جو تعلیم حاصل کیے ہیں، جس کتاب کی، اس کتاب کے تعلق سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ مختصر میں، شارٹ کٹ میں اس میں سے سوال کیے جاتے ہیں، جو آسان ہو، جو بالکل سہل ہو، اس کے تعلق سے سوالات ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اس اردو سے آئیے، اردو کے تعلق سے بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ سوالات مسئلے مسائل کے تعلق سے ہوتے ہیں، کچھ سوالات سمجھیے کہ عربی کے تعلق سے ہوتے ہیں، ریڈنگ کرواتے ہیں آمنے سامنے بیٹھا کے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن کوشش یہ کیجئے کہ ابھی سے آپ منہاج العربیہ یاد کرنے لگ جائیں۔ ایک کتاب آتی ہے، اس کتاب کا نام منہاج العربیہ قاعدہ، پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب کو آپ اچھی طریقے سے رٹ لیں، یاد کر لیں، عربی میں ہے، اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ پھر اس کے بعد منہاج العربیہ اول ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے 3-4 مہینے، اگر آپ چاہیں تو ان 2 کتابوں کی آپ تیاری اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر منہاج العربیہ میں اگر آپ تیاری کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ نکل جائیے گا، اور آپ کا ایڈمیشن انشاءاللہ خصوصی اول میں ہو جائے گا۔ لیکن ہم آپ سے کہہ دیں کہ خصوصی اول میں ایڈمیشن کے لیے، اور اس کا جو امتحان ہوگا اس میں کون کون سے سلیبس ہوں گے، کیا کیا ہوں گے، اس کے تعلق سے ہم نے کوشش کیا ہے کہ اس کے کوشچن پیپر سب کو ہم جمع کریں اور آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں، اور جن کو بھی چاہیے وہ سمجھیے کہ واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں اور ان کو ہم PDF میں بھیج دیں گے، یا نہیں تو جب ہم ویڈیو بنائیں گے اس ویڈیو کے اسکرین پر ہم آپ کو دکھلاتے رہیں گے اور سوال بتلاتے رہیں گے کہ یہ سوال آتے ہیں، اس کے جواب یہ ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ ابھی 4 مہینہ وقت ہے، اس 4 مہینے میں کوشش یہ کیجئے کہ آپ اردو اچھی طریقے سے آپ کو آ جانا چاہیے، لکھنا آ جانا چاہیے۔ منہاج العربیہ ایک کتاب ہے، اس کو آپ خرید لیجئے، اس کو یاد کیجئے، تو انشاءاللہ آپ نیچے نہیں گریں گے اور آپ کا خصوصی اول میں ہی ایڈمیشن ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور ساتھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب، تمرین الصرف اور کتاب الصرف میں کیا فرق ہے، اور کتاب الصرف کی تعریف فرما دیں، بتائیں، مہربانی ہوگی، مہربانی۔ جی دیکھیے، کتاب الصرف اور کتاب النحو، یہ نحو کی کتاب ہے۔ عربی کے اندر
کیا کیا قواعد ہیں اور کس یعنی سمجھیے کہ کون سے الفاظ، کون سے کلمہ آنے سے پہلے اگر زبر آئے گا تو اس کو یعنی کہ الا من حرف جر جس کو کہتے ہیں، یعنی کون سے الفاظ سے پہلے کیا آئے گا تو آگے والے حرف پر کیا زبر زیر ہوں گے، یہ اس میں قاعدے بتلائے جاتے ہیں کتاب النحو میں۔ کیا ہے؟ کتاب النحو میں عربی کے قواعد یعنی گرامر بتلائے جاتے ہیں کہ پیچھے والے اگر حرف پر فی ہے تو آگے والے حرف پر زبر ہوگا یا زیر ہوگا، کیا پیش ہوگا، کیا ہوگا، نہیں ہوگا، یہ اس میں قواعد بتلائے جاتے ہیں۔ کتاب النحو اس کو کہتے ہیں، اس کو عربی گرامر کہتے ہیں۔ اب رہا کتاب الصرف۔ کتاب الصرف میں یہ ہے کہ فعل ماضی کو مضارع اگر بنانا ہے تو اس کی کیا قواعد ہیں، کیا قاعدہ ہے۔ جیسے کہ فعل ماضی ہے فعل، اگر اسی فعل ماضی کو مضارع بنانا ہے تو پہلے والے حرف پر جو ہے یا داخل کرنا ہے کہ یفعل۔ بس فرق اتنا، فا کو ہٹا دیا، فا کی جگہ پہ یا لے آئے، یا فا عین لام، یعنی فا تو رہتا ہی ہے لیکن ایک حرف اضافہ ہو جاتا ہے کہ یفعل، تو یہ فعل مضارع ہو گیا۔ اسی کو اگر فعل امر بنانا ہے حکم والا تو یا کو ہٹا کے الف لانا ہے، افعل، تو کرتا ہے ایک مرد یا ایک عورت، تو یہ اس میں جو ہے یہ ہے کتاب النحو میں عربی گرامر اس میں بتلائے جاتے ہیں قواعد، یعنی کہ گرامر ہے وہ کہ پہلے حرف اگر پیچھے والے حرف میں اور آگے والے حرف میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا حرف پہلے آ رہا ہے اور کون سا حرف بعد میں آ رہا ہے۔ اگر اعلیٰ ہے پہلے تو آگے والے حرف پر کیا ہوگا، زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا، یہ قواعد اس میں بتلائے جاتے ہیں کتاب النحو کے اندر۔ اور کتاب الصرف میں یہ ہے کہ فعل ماضی کو اگر مضارع بنانا ہے اس کی کیا قواعد ہیں، کیا قاعدہ ہے، اور اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ جیسے ہے یہ کہ فعل، کرتا ہے تو ایک مرد، یہ فعل ماضی ہو گیا۔ اب اگر اسی کو فعل مضارع اگر بنانا ہے تو یا لگا دیے، یفعل، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، ترجمہ بدل گیا، یا آنے سے ترجمہ بدل گیا۔ تو یہ ہے فعل ماضی سے مضارع بنانے، پھر فعل مضارع سے فعل امر بنانے، فعل نہیں بنانے، فعل اگر نہیں بنانا ہے تو ما لگا دیے، ما یفعل، ما فعل، ما افعل۔ یہ سارے قواعد جو ہے کتاب الصرف میں بتائے جاتے ہیں کہ فعل ماضی کو مضارع اگر بنانا ہو تو کیا کرنا ہوگا، اور فعل مضارع کو اگر فعل امر بنانا ہوگا تو کیا کرنا ہوگا، اور فعل امر کو فعل نہیں اگر بنانا ہے تو کیا کرنا ہوگا، فعل اگر کیا کہتے ہیں صرف کبیر ہے، صرف صغیر ہے، یہ ساری چیزیں جو گردان جس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں عربی کی یہ بھی گرامر ہے، لیکن اس میں یہ بتلائے جاتے ہیں کہ اس کو کیا بنانے سے کیا لانا ہوگا اور کیا گرانا ہوگا، کیا اس میں ختم کرنا ہوگا، یہ اس میں قواعد بتلائے جاتے ہیں۔ اور کتاب النحو کے اندر جو ہے کون سے حرف سے پہلے کیا آئے گا، نہیں آئے گا، جو حرف افی اگر آیا ہے تو آگے والے حرف پر زبر ہوگا یا زیر ہوگا، پیش ہوگا، یہ ساری چیزیں کتاب النحو کے اندر بتلائی جاتی ہیں، جس کو عربی گرامر کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا سوال کر رہا ہے کہ مولانا صاحب نماز میں سونے اور چاندی کا استعمال کیسا ہے؟ دیکھیے، نماز کے اندر جو ہے سونا اور چاندی، سونا تو مسلمانوں پر، مرد پر تو بالکل حرام ہی ہے، اس کو تو پہننا ہی نہیں ہے۔ جہاں تک چاندی کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث گزری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی جو ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس کو نکال کے پھینک دیا، کہا کہ یہ سب آگ کیا پہنتے ہو؟ تو انگوٹھی سونے کی پہننا تو چاندی کا پہننا جو ہے لوگ پہنتے بھی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن نہ پہنے تو بہتر ہے۔ اگر نماز کے اندر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو استعمال نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ ہاں، اگر سونا پہنے ہوئے سونے کی انگوٹھی ہے یا سونے کی چین ہے تو یہ بالکل حرام ہے۔ جب پہننا ہی حرام ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ تو نماز اس سے بالکل نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب عربی میں
سب سے اچھی لغت کون سی ہوتی ہے؟ عربی میں دیکھیے سب سے اچھی لغت جو ہے ایک کتاب ہے القاموس الوحید یا القاموس الجدید۔ اس میں دیکھیے کہ مدرسے جو ہے سمجھیے کہ مدرسے سے فراغت کے بعد لغت سے جو ہے ملاقات نہیں ہوئی ہے ابھی تک، اس لیے کہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، اور جس مدرسے میں ہم رہتے ہیں تو یہاں تو چھوٹی موٹی کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے، زیادہ ہائی فائی کوالٹی کی جو یہاں تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میرے نزدیک سب سے اچھی لغت اگر کوئی ہے تو القاموس الوحید ہے یا القاموس الجدید، ایسے کچھ نام کر کے ہے۔ اس لغت کو آپ اچھے طریقے سے اور آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے بہت فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مولانا صاحب میں لکھنؤ میں امامت کے لیے مسجد ڈھونڈتا ہوں، آپ کے نظم میں کوئی ہو تو بتائیں۔ دیکھیے اگر ڈھونڈ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ہماری نظر میں ابھی تک کوئی ہے نہیں، ہوگا تو انشاءاللہ ہم ضرور بتلائیں گے۔ اس کے بعد کریں کہ مولانا صاحب تقلید کرنا کیسا ہے، اور کتنی تقلید جائز ہے اور کتنی ناجائز، اور تقلید کی تعریف فرمائیں۔ دیکھیے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کبھی موقع ملا تقلید کے تعلق سے، اور تقلید کیا ہے نہیں ہے، کتنی تقلید جائز ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں الگ سے ایک ٹاپک بنائیں گے اس پر، اور انشاءاللہ اس پر ہم چرچا کریں گے، اس پر بحث کریں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر ابھی ہمارے پاس کتاب اس طرح کی ہے نہیں جس پہ ہم مطالعہ کریں، اور کتاب اگر ہوگی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کریں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور تقلید کے بارے میں بتلائیں گے کہ تقلید جائز ہے یا ناجائز ہے، اور کتنی تقلید کرنی چاہیے اور کتنی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں پر جو ہے پوری تفصیل سے اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن اب ہمیں کبھی یاد دلا دیجیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ خصوصی کورس کے ایک سیکشن میں کتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے خصوصی کورس کے کلاس میں ایک سیکشن میں جو ہے سمجھیے کہ 80 یا 70 کے قریب بچے ہوتے ہیں، ایک سیکشن کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ خصوصی میں اتنے بچے آ جاتے ہیں، بہت بچے ہو جاتے ہیں خصوصی کے، تو اس کا سیکشن بھی بنایا جاتا ہے الگ الگ سے۔ تو ایک سیکشن میں جہاں تک ہمیں معلوم ہے 50 یا 60 70 کے قریب ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن 2023 میں یہ نظام قانون بدلا ہے کہ ہر کلاس میں 40 خصوصی میں جو ہے 40 بچے رکھے گئے ہیں، اور دیگر کلاس میں عالیہ ثالثہ رابعہ ثانیہ میں جو ہے 70 80 کے قریب رکھے گئے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ ایک سیکشن میں عالیہ رابعہ کے 120 ہوتے تھے، 130 بچے ہو جاتے تھے، لیکن اس سال سے جو ہے مولانا صاحب جو ہے جس کا نظام تبدیل کر دیے ہیں کہ ایک سیکشن میں صرف 70 یا 80 بچے ہی رہیں گے، اور خصوصی میں صرف 40 بچے ہی رہیں گے، یہ ہے اس کا۔ اس کی بات کر رہے ہیں کہ حضرت خصوصی کورس والے کا ہاسٹل الگ ہوتا ہے کیا؟ جی اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن اس سال خصوصی والوں کا ہاسٹل الگ سے کر دیا گیا، جو بالکل نیو ہاسٹل بنا مسجد کے اس طرف جو ہے، یہ مسجد ہے، مسجد کے اس طرف جو بنائی گئی ہاسٹل نیو ہاسٹل علی منگیری کے نام سے، اس ہاسٹل میں اونلی خصوصی کے بچے ہی رہتے ہیں۔ جی اس کے بعد سوال کر رہے ہیں کہ خصوصی کورس سے بیان کرنا سیکھ جاتے ہیں کیا؟ جی بالکل، بہت اچھے طریقے سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے محنت کرنے پہ ہر کچھ ہو جاتا ہے، محنت اگر آپ 5 سال میں کر لیتے ہیں، اور ہر سال اور ہر انجمن میں آپ حصہ لیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو دھیرے دھیرے آپ کے اندر جو جذبہ اور سمجھیے کہ شوق پیدا ہوگا، اور آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی جائے گی، اس لیے کہ ہر چیز محنت سے ہی ہوتی ہے، محنت اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اچھا اس کا رزلٹ آئے گا۔ تو آپ بیان کرنا بالکل خصوصی کورس والے کو جو 5 سال کے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں سے اچھا بیان کر لیتے ہیں، بالکل نرم لہجہ میں، بالکل محبت سے، ایسا لگتا ہے کہ بھائی کی طرح سمجھا رہے ہیں، محبت سے، تو آپ سیکھ سکتے ہیں، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال کر رہے ہیں کہ کیا خصوصی کورس میں سب مسائل پڑھا دیا جاتا ہے کیا؟ جی خصوصی کورس میں آپ کو تمام مسائل آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہیں، جتنے بھی مسائل کی کتابیں ہیں، کچھ اگر چھوٹ جائے تو وہ الگ بات ہے،
لیکن جو ہے مسائل کی جتنی بھی ساری کتابیں ہیں، سارے مسائل آپ کے سامنے سے وہ گزر جاتی ہے۔ تمام احادیث صحیحہ ستہ کی جو کتابیں ہیں وہ تمام کتابیں حدیث کی آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہے، آپ کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے اور آپ اس کو سن سکتے ہیں اور آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، اس کا مذاکرہ بھی کر سکتے ہیں، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ خصوصی کورس میں ترجمہ نہیں ہے تو اس کو کیسے سمجھے گا؟ دیکھیے، خصوصی کورس میں خصوصی اول اور دوم اس میں جو ہے صرف عربی گرامر جو اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ خصوصی سوم، چہارم، پنجم، یعنی کہ 3 سال جو ہے آپ کو ترجمہ اس میں کرایا جاتا ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی میں جو ہے ترجمہ کرا دیا جاتا ہے، حدیث کا بھی ترجمہ ہو جاتا ہے، پورے قرآن کا ترجمہ بھی ہو جاتا ہے۔ باقی آپ الگ سے اپنا سیکھ سکتے ہیں، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، عربی کو خوب سمجھیے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ حضرت خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میرا سوال یہ تھا کہ خصوصی میں داخلہ کے لیے جس کے پاس TC نہ ہو وہ ایڈمٹ کارڈ لگا سکتا ہے کیا؟ اگر کسی کے پاس ایڈمٹ کارڈ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کیونکہ ہمارے کالج میں اکثر امتحان سے 1 ہفتہ پہلے ہی ایڈمٹ کارڈ آتا ہے، تو اس صورت میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی آن لائن فارم کیسے بھریں گے؟ دیکھیے، آپ کے پاس اگر TC نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ایڈمٹ کارڈ تو ضرور ہوتا ہے سب کے پاس، اس لیے کہ امتحان دینے کے بعد ہر ایک آدمی کے پاس ایڈمٹ کارڈ آ ہی جاتا ہے، اور امتحان سے 1 ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے ایڈمٹ کارڈ آ ہی جاتا ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایڈمٹ کارڈ آپ وہاں لگا سکتے ہیں۔ یہ باتیں ہو گئی۔ اب جو ہے ایک عام بات ہم جو ساتھی سوال کر رہے تھے، فون کر کے پوچھے ہیں، ان کی باتیں اور ایک سب کی باتیں کر رہے ہیں، سب کے لیے بہت اہم اور پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر جو اس سال 2024 کا جو داخلہ ہوگا اور کس طرح سے ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ اعلان آنے سے 1 مہینہ پہلے ہم آپ کے سامنے ویڈیو بنائیں گے، ڈالیں گے، آپ ضرور دیکھیے گا، اور اس میں ہم فل کورس اور فل اسٹیپ بتائیں گے کس طرح سے ایڈمیشن کرانا ہے، کیسے کیا ہوگا، نہیں ہوگا۔ پھر جب اعلان آئے گا تو اعلان کے بعد پھر ہم ایک ویڈیو بنائیں گے، اس میں آپ کو اچھے طریقے سے بتلائیں گے تو کیا کیا کرنا ہوگا، نہیں کرنا ہوگا، اور کیسے فارم بھرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم بتلائیں گے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ساتھی بس اتنا کیجئے کہ جو ساتھی وہاں جانا چاہتے ہیں اور وہ خواہش مند ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عالم دین بنیں، تو ان کے لیے ہم اتنا ہی کہیں گے کہ آپ جو ہے ایک کتاب خرید لیجئے، منہاج العربیہ، قاعدہ والی کتاب ہے، اور اردو کی کتاب خرید لیجئے، اور اردو جو ہے لکھنا ابھی سے شروع کر دیجئے اور اس کا ریڈنگ کرنا شروع کر دیجئے۔ منہاج العربیہ کے جو قاعدہ والی کتاب ہے اس میں سے جو چھوٹے موٹے جو الفاظ ہیں اس کو میننگ یاد کیجئے، اس کا عربی یاد کر لیجئے، اور اس کے بعد منہاج العربیہ حصہ اول جو ہے اس کی بھی تیاری کیجئے، تو انشاءاللہ آپ خصوصی اول میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی ایڈمیشن جو ہے رمضان کے بعد جو ہے، یعنی جو مدرسے میں جانا ہوتا ہے وہاں جا کے فل فارم بھرنا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ رمضان کے عید کے 6 دن کے بعد 7ویں دن آپ کو ندوے میں حاضر ہونا ہے تو ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو چلیے، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ بلا جھجک بے دھڑک آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس کھلا ہوا ہے، آپ ضرور ہمیں کامنٹ کریں، اور ہو سکے تو تھینکس بھی آپ دے سکتے ہیں، جو ہوتا ہے آج کل جو شروع ہو گیا ہے ویڈیو کے نیچے جو تھینکس ہوتا ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے، اور جیسے بھی ہو آپ کامنٹ ضرور کریں، تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہم دیں گے، اور اچھے طریقے سے دیں گے، اور اچھے انداز میں ہم آپ کو جواب دیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو چلیے، پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سب لوگوں سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد فرائیڈے بیان دیکھیں، روزانہ تفسیر قرآن ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں، اور شارٹ ویڈیو ڈالتے ہیں اس کو بھی دیکھیں، اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چلیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔